ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپٹل دارالحکومت اسلام آباد کے بہت سارے مساجد کو نوٹس بھجوایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ مساجد کو مسمار شہید کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور راتوں رات ایک تاریخی مسجد جو کہ پاکستان سے بھی پرانی مسجد تھی اس کو راتوں رات شہید کر دیا گیا اور وہاں پر پودے بھی اگا دیے گئے تاکہ کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ اب یہ سوال صرف ایک مسجد کا نہیں، یہ کوئی سمپل سی سادہ سی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پلاننگ ہے۔ میں بہت عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ان معاملات کو کوئی ایک معاملہ نہ سمجھا جائے، یہ ایک بہت بڑی پلاننگ کی کڑی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں، آپ ذرا سا سوچئے، یہ جو چیز بہت خطرناک ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہیں، اسے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں ترکی ایک اسلامی ملک تھا، اس کو کیسے سیکولر ملک تبدیل کیا گیا، ایجپٹ کو کیسے سیکولر ملک بنایا گیا، تونیزیا کو کیسے سیکولر ملک بنایا گیا، بہت سارے عرب ممالک جو کہ اسلامی ممالک تھے ان کو کیسے سیکولر ملک بنایا گیا۔ سب سے پہلا حملہ مساجد اور مدارس پہ کیا گیا، مساجد کو اللیگل الزام لگا کر جو ہے وہ شہید کیا گیا، مساجد کو کہا گیا کہ یہاں پر پل بنیں گے، شہید کیا گیا، کہا گیا کہ بہت پرانی مسجد ہے، ڈاکیومنٹیشن نہیں مل رہی، مساجد کو شہید کیا گیا تاکہ اسلامی ہسٹری کو ختم کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے مدارس کو سیکولر سکولز میں تبدیل کر دیا گیا، نظام ان کا تبدیل کر دیا گیا، سلیبس کیوریکولم ان کا تبدیل کر دیا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سالوں لگ گئے اور اچانک سے وہ ملک جو اسلامی ممالک تھے، جو اسلام کا قلعہ ممالک تھے، وہ ایک سیکولر ملک میں تبدیل ہو گئے، اور آج وہاں پر شراب، بے حیائی سب کچھ مکمل طور پر عام ہے، اور وہاں کے لوگ اسلامی تعلیمات کے لیے ترستے ہیں اور صرف نام کے مسلمان باقی رہ گئے ہیں۔ یہی سلسلہ پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے مدارس رجسٹریشن والا معاملہ، اتنا بڑا معاملہ اس کو بنایا گیا، ایک بلا وجہ جو ہے مدارس کو چھیڑا گیا، وہاں پر تو خیر علماء نے سٹینڈ لے لیا۔ اب آپ یہاں پر مساجد کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اللیگل ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ڈاکیومنٹیشن کلیئر نہیں ہے، اور اتنے بڑے تعداد میں علماء کے ہونے کے باوجود مساجد کو راتوں رات شہید کر دیا جاتا ہے اور وہاں پر پودے بھی اگا دیے جاتے ہیں تاکہ مکمل طور پر ان کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم روئیں گے، پیٹیں گے، سیڈ میوزکس لگائیں گے اور ریلز بنائیں گے اور گالیاں دیں گے حکومت کو، کرنا تو چاہیے، لیکن اصل معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کے ساتھ لڑنا کیسے ہے۔ لڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کرین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ گے نا، ان کی تو نیت خراب ہے، وہ تو کریں گے۔ آج اسلام آباد ہے، کل کراچی ہوگا، اگلے دن لاہور ہوگا، پھر پورا پاکستان ہوگا۔ جب ایک مسجد کو شہید کیا جا سکتا ہے تو کل کو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے علاقے کی مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا؟ یہ ایک مسجد کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری ایک پلاننگ کا سلسلہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں افراد تیار کرنے ہوں گے۔ میں سالوں سے کہتا آ رہا ہوں، آپ میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بھیا اسلام والے اپنے ایجنٹس بنائیں، آپ سسٹم میں گھسیں، جو سسٹم میں ہوں ان کی مدد کریں، ان کا ساتھ دیں۔ وہ جتنے بھی گئے گزرے ہوں گے، کم از کم وہ جو دینی بیک گراؤنڈ سے ہوں، جتنے بھی گئے گزرے ہوں، ان سے تو اچھے ہیں جو مساجد کے دشمن ہیں، جو مدارس کے دشمن ہیں۔ آپ کے عقائد کو بگاڑنے والے آج آپ کے اوپر مسلط ہیں، آپ کی مساجد سے بیزار لوگ آپ کے اوپر مسلط ہیں، آپ کے مدارس سے بیزار لوگ آپ کے اوپر مسلط ہیں، ان کو ووٹ بھی دیتے ہو، ان کے لیے لڑتے بھی ہو، ان کے لیے مرتے بھی ہو، لیکن جب علماء کی بات آتی ہے تو تمام سوالات علماء سے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو سپورٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ افراد کیوں نہیں تیار ہو رہے؟ یہ میرا سوال ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایک آفاق خان کی کیا حیثیت ہے کہ جس نے مدرسے میں نہیں پڑھا پھر بھی مدرسے والے محبت کرتے ہیں۔ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی طاقت استطاعت کے مطابق تھوڑی سی آواز اٹھا لیتا ہے۔ تو ہم لوگ ایسے افراد ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ کیوں تیار نہیں کرتے کہ وہ سسٹم میں جائیں، وہ عدالتوں میں جائیں، وہ پولیس میں جائیں، وہ رینجرز میں جائیں، وہ آرمی میں جائیں، وہ ہمارے جو ہے وہ CDA میں جائیں، وہ ہمارے حکومتی اداروں میں جائیں، تاکہ کوئی تو ہو جو ان کو لیگلی طور پر بھی چیلنج کر سکے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس لاکھوں طلباء، لاکھوں علماء ہیں، مسجد کو راتوں رات شہید کر دیا گیا، وہاں پر ہم بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آپ اندازہ تو کیجئے، یہ کوئی UK نہیں، یہ میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں کفار کے ملک کی بات نہیں کرتا، یہ میں اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خدا را اس کے لیے آواز اٹھائیے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ایسا سمجھیے کہ جیسے پاکستان کی آخری مسجد کو شہید کیا گیا ہے۔ ہم نے بہت ساری مساجد کے ساتھ ظلم ہوتا ہوا دیکھ لیا، مدارس کا ظلم ہوتا ہوا دیکھ لیا، لیکن کبھی سمجھتے ہیں کہ تو میرے علاقے کی نہیں ہے، کبھی سمجھتے ہیں کہ تو فلاں مولوی کی ہے، کبھی سمجھتے ہیں تو فلاں پولیٹیکل مذہبی سیاسی پارٹی کی کسی بندے کی مسجد تھی، یہ تو فلاں فرقے کی مسجد تھی۔ ٹھیک ہے، جو مساجد بن گئی وہ بن گئی۔ مساجد میں، مدارس میں اب انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی بھی آپ کو یہ نہیں آیا ہوگا کہ مدارس یا مساجد کو اللیگل جگہ پر زبردستی بنا رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہم ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے بنائیں گے، ہم جو ہے وہ کلیئرنس لیں گے،
لیکن یہاں پر ہمیں افراد تیار کرنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے مدارس مساجد کو بھی چاہیے کہ اپنا بیک گراؤنڈ اپنے آپ کو مکمل طور پر سٹرونگ کر لیجئے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، تلخ بات ہے، لیکن اس مسجد کو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے ملک کی آخری مسجد تھی۔ آپ کیسے ریئیکٹ کریں گے ویسا ریئیکٹ کرنا شروع کیجئے۔ کسی مدرسے کے اوپر حملہ ہو تو ایسا ریئیکٹ کریں جیسے یہ آپ کے ملک کا آخری مدرسہ تھا۔ میں نے آپ کو ایگزامپلز دے دی، میرے پاس پوری رپورٹ پڑی ہوئی، میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا۔ میں نے پورے اسلامی ممالک کی تاریخ نکالی کہ اسلامی ممالک کیسے سیکولر ممالک بنے، اور سب کا جو اصل مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ مدارس اور مساجد پر پابندیاں لگائی گئی۔ یہی ایک وہ ریزن تھا جس نے اسلامی ممالک کو، مجاہدین کے ممالک کو، تبلیغی ممالک کو، علماء کے ممالک کو، اسلام کے قلعے جیسے ممالک کو سیکولر ممالک میں تبدیل کر دیا، جہاں پر آج شراب پانی کی طرح پیے جاتا ہے، جہاں پر ان کو پہلا کلمہ تک یاد نہیں، جہاں پر والدین اس بات پہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں کہ بچوں کو تعلیم، اسلامی تعلیم کہاں سے دیں۔ آج یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، واحد ہمارا ملک رہ چکا ہے، ہمیں کھڑے ہونا ہے اس کے اوپر اور ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اور جتنا ہو سکے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق افراد کو تیار کریں، جتنا ہو سکے اس مسجد کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک مسجد کی بات نہیں، یہ پورے ایک سلسلے کی کڑی ہے۔ آج اس کو روکیں گے تو شاید یہ کچھ عرصے کے لیے یہ معاملہ رک جائے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پبلک پریشر کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے رکے گا، دوبارہ شروع ہوگا، کچھ عرصے کے لیے رکے گا، دوبارہ شروع ہوگا۔ پبلک ریئیکشن کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اس پلاننگ کو آگے نہ بڑھائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔